بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں اور جمع ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ حدیث پاک کا درس دیا جائے۔ الحمدللہ یہ درس کا سلسلہ تقریباً 1 سال سے چل رہا ہے۔ اب لوگوں کی خواہش تھی کہ اس کو فیس بک پر بھی شروع کر دیا جائے، اسی لیے ہم نے اس کو فیس بک پر بھی شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے جو کتاب ہے اس وقت، اس کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین، اور ریاض الصالحین یہ حضرت امام ابو زکریا یحییٰ ابن شرف الدین نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو اس کتاب سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ چلیے، باب نمبر 55 کھولیں۔ باب نمبر 55 اور حدیث نمبر ہے 457، 457۔ آگے بڑھائیں صفحہ۔ حدیث نمبر 457۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب نمبر 55 کھولیں۔ چیپٹر نمبر 55، باب فضل الزہد فی الدنیا والحث علی التقلل منها وفضل الفقر۔ یہ جو باب ہے نا، یہ چیپٹر اور یہ باب ہے کس تعلق سے؟ یہ چیپٹر اور یہ باب ہے اس تعلق سے کہ اس کے اندر دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے کم فائدہ اٹھانا، کم پر راضی رہنا، اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا اتنے پر راضی رہنے کی فضیلت کے بارے میں۔ حدیث نمبر 457۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها
أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. کھل گیا وہ باب جی. وقال تعالى اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یہ جو دو آیتیں میں نے ابھی پڑھی ہیں ان کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، نیچے کریں، کہ بے شک یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کس کی طرح ہے؟ جس طرح وہ پانی جس کو ہم نے آسمان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نازل کیا. دنیا کی زندگی ایسی ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے، اور پس ملا جلا نکلا اس سے زمین کا سبزہ. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ وہ چور چور ہو گیا جس کو ہوائیں اڑائے پھرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اس سے پہلے والی آیت کھولیں ذرا. ہاں رک جائیے. یہ دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے دی ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا اور اتارا ہے. پھر اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا جس کو لوگ بھی کھاتے ہیں، چوپائے بھی کھاتے ہیں. یہاں تک کہ جب زمین پوری پر رونق ہو چکی، مزین ہو گئی، اور زمین کے مالکوں نے یہ خیال کر لیا، یہ گمان کر لیا کہ وہ بے شک اس پر قدرت پالیں گے، تو اس حال میں ہمارا حکم دن یا رات میں آ پہنچا. بس اس کو کٹا ہوا بنا دیا، گویا یہاں کل کچھ بھی نہیں تھا. ہم اسی طرح آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں سوچ و بچار کرنے والوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے. اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دنیا کی جو مثال دی ہے نا، وہ آسمان سے برسے ہوئے پانی کی دی ہے کہ دنیا کی زندگی ایسے بارش کے پانی کی طرح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور جس کے ذریعے سے پھر یوں ہوا کہ کھیتی ہوگی، اور انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کھیتی سے فائدہ اٹھاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. انسان اس کھیتی سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. وہ اس کو جب سوچتا ہے کہ یہ ہمارے لائق ہو چکی ہے، اب اس کے جانے کا وقت آ چکا ہوتا ہے. چلیے اب آگے دیکھیے، حدیث کھولیے. اب حدیث نمبر 457. عن عمرو بن عوف الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہما الى البحرین یأتی بجزیتها فقدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله فلما صلى رسول الله عليه السلام انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال
اظنکم سمعتم ان ابا عبیدہ قدم بشیء من البحرین قالوا اجل یا رسول اللہ فقال ابشروا واملوا ويسركم فوالله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم متفق علیہ. بہت غور سے اور دھیان سے سنیں ذرا. حضرت عمرو بن عوف الانصاری یہ صحابی رسول ہیں. وہ ان سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو، یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو بحرین بھیجا تھا. کیوں بھیجا تھا رسول اللہ نے بحرین؟ تاکہ وہ جزیہ وصول کر کے لائیں. جزیہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی اسلامی ملک میں غیر مسلم اس بات پر رہیں کہ آپ ہمیں ہماری جان کا، مال کا امان و تحفظ دے دیں، اس کے بدلے ہم آپ کو جزیہ دیں گے. اب یہ کیوں لیا جاتا تھا اور کیا وجہ تھی اس کی؟ لوگ اس کو بھی بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ مسلمان غیروں سے جزیہ لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ ان کے اپنے تحفظ کے لیے اور ان کے اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے. جس طریقے سے ہماری حکومت ہم سے روڈ ٹیکس لیتی ہے اور نہ معلوم کتنے ایسے ایک آدمی 18 قسم کے یا 20 قسم کے ٹیکس دیتا ہے اس ملک کے اندر. اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو یہاں کی آبادی کے ساتھ اور یہاں کی جو عوام ہے، پبلک ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہے، ظلم ہے، تو یہ تو غلط بات ہے. حکومتیں اپنا نظام چلانے کے لیے ایسی چیزیں کرتی ہیں جو ان کو ایڈمنسٹریشن چلانے میں، انتظامیہ میں آسانی پیدا کرتا ہے. بہرحال تو جزیہ وصول کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. اب جب انہوں نے بھیجا نا تو وہ بحرین سے مال لائے. چنانچہ جب مال لے کر آئے تو انصار نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی آنے کی خبر سنی تو فجر کی نماز رسول اللہ کے ساتھ ادا کی، آپ کے پیچھے ادا کی. اب جب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز فجر ادا کر کے حضور نے ان کی طرف متوجہ ہوئے، رخ مبارک پھیرا، پس وہ آپ کے سامنے آئے. آپ نے حضرات انصار کو دیکھ کر مسکرائے اور تبسم فرمایا. راوی کہتے ہیں حضرت عامر بن عوف الانصاری، میرا خیال، پھر فرمایا کہ حضور نے فرمایا میرا خیال ہے کہ تم نے ابو عبیدہ کے متعلق بحرین سے کچھ لانے کا سنا ہوگا. یعنی اب ابو عبیدہ وہاں سے لے کر آئے ہیں تو یہ مسلمانوں کو بھی ملے گا، اس میں سے حصہ خرچ بھی کیا جائے گا، ضرورت مندوں کو بھی دیا جائے گا. اب یہ انصار اسی لیے جمع ہوئے تھے. اب رسول اللہ کو یہ بات معلوم پڑ گئی. انہوں نے کہا کہ جس سچے لوگ تھے انہوں نے چھپایا نہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہمارے اندر تو مال کی بالکل خواہش نہیں ہے، ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں اور ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمیں مال ملے. لہٰذا ان لوگوں نے سچی سچی بات کہہ دی اور یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول بالکل بات یہی ہے. آپ نے فرمایا کہ ابشروا واملوا وما يسركم، آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ اور خوشی والی چیزوں کی امید رکھو. خوش ہو جاؤ اور خوشی والی چیزوں کی امید رکھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ کی قسم واللہ ما الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقے کا بالکل خوف نہیں ہے. مجھے تمہارے اوپر، تمہارے متعلق فقر سے خطرہ نہیں ہے، لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ دنیا تمہارے اوپر فراخ کر دی جائے جیسے ان لوگوں پر فراخ کی گئی تھی جو تم سے پہلے ہوئے. بس اس میں کہیں اسی طرح رغبت نہ کرنے لگ جاؤ جیسے تم سے پہلے لوگوں نے رغبت کی تھی.
بس یہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تم اسی طرح ہلاک کر دیے جاؤ جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور سب کو ترغیب دی کہ انسان جب مال کی لالچ میں اور مال کی حرص میں پڑتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اب تو بات یہ ہے کہ جناب اگر مال کے چکر میں پریشان ہوتا ہے، بہت زیادہ لالچ کرتا ہے، تو انسان کا دل مال میں ہی اٹکا اور لٹکا رہتا ہے اور وہ نکل نہیں پاتا اس چیز سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہم بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہارے متعلق جو ڈرتا ہوں، مجھے جو اندیشہ ہے وہ اس بات کا ہے کہ تم کو فقر و فاقے کی وجہ سے تم ہلاک نہیں ہوگے، اور تم فقر و فاقے کی وجہ سے تم پر مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ، لیکن جب دنیا تم پر اللہ تعالیٰ دنیا کو کھول دے گا، ان تبسط الدنیا علیکم کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها، تو تم بھی اس میں ویسے ہی رغبت کرنے لگو گے اور تنافس کرنے لگو گے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کو مال کی اتنی خواہش تھی اور ان کے دلوں میں مال کی اتنی محبت تھی کہ وہ مال کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر دیتے تھے، اور جب مال کی محبت دنیا میں دل میں آتی ہے، جیسا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، نہیں، آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا راس کل خطیئہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ آپ نے دوسری روایت میں فرمایا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال جلس رسول اللہ علی المنبر وجلسنا حولہ، سید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور تشریف فرما ہوئے اور منبر پر، اور ہم بھی آپ کے ارد گرد حلقہ بگوش ہو گئے، فقال ان مما اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، آپ نے فرمایا بے شک وہ چیز جس کا تمہارے بارے میں اپنے بعد مجھے ڈر ہے وہ یہ کہ تم پر دنیا کی رونق اور زینت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، تم پر دنیا کی رونق اور زینت کو کھول دیا جائے گا، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوگا، جب دنیا کے دروازے، دنیا کی رونقیں، دنیا کی چار چاندنیاں یہ تم پر کھول دی جائے گی تو تم اس کے چکر میں پڑ جاؤ گے، اور جب ساری وبال جان اور ساری مصیبت کی جڑ جب دنیا کی محبت ہے تو انسان تو اس میں تباہ ہوگا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ اور اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو مگر اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، یہاں جیسے تیسے رہے۔ تو یہ تو 2 دن کی زندگی ہے اور بہرحال ختم ہو جائے گی، اسی لیے یہ جب دنیا کی رونقیں اور زینتیں انسانوں پر کھولی جاتی ہیں تو انسان اس دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا کہ حضرت انس کی روایت ہے، نبی نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ آخرت کا عیش ہی عیش ہے، اور آخرت کی مزے ہی مزے ہیں، اور آخرت کی زندگی ہی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور آگے کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ حضرت انس کی روایت ہے، یتبع المیت ثلاثہ اہلہ ومالہ وعملہ، انسان کے ساتھ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال جاتے ہیں، اس کا مال جاتا ہے اور اس کا عمل جاتا ہے۔
فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ دو چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، وَيَبْقَى وَاحِدٌ اور ایک چیز باقی رہ جاتی ہے، يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ اہل و عیال اور مال واپس آ جاتا ہے، وَيَبْقَى عَمَلُهُ اور انسان کا عمل اس کے ساتھ قبر میں جاتا ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کے ساتھ تو قبر میں صرف عمل جاتا ہے، دنیا نہیں جاتی۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی آخرت کو بنانے کی اور اپنی عملی زندگی کو بنانے کی فکر کرنا چاہیے۔ تو یہ احادیث اور یہ روایات اور یہ باتیں اس لیے ہیں کہ ہم دنیا کی محبت میں نہ پڑ جائیں اور اس کی لالچ میں نہ آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ تکاثر میں فرما رہے ہیں الہاکم التکاثر، یعنی چیزوں کی کثرت نے، کن اشغلکم التکاثر بالاموال والاولاد، تمہیں چیزوں کی کثرت نے غافل کر رکھا ہے۔ الہا یلہی الہا ان کے معنی ہوتے ہیں غافل کر دینا، غفلت میں ڈال دینا۔ چیزوں کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا، اور حال یہ ہے کہ مال کی کثرت نے، اولاد کی کثرت نے، تمام چیزوں نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ یہ دنیا ہے ہی غفلت کا سامان۔ اور حال یہ ہوتا ہے حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو اور قبروں کی زیارت کر لیتے ہو، اپنی اپنی مقبروں میں چلے جاتے ہو۔ اور کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں، علم الیقین حاصل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دکھلائیں گے اس دنیا سے محبت کا انجام اور اس دنیا سے کی لالچ کا انجام، اس سے دل لگانے کا انجام، یہ اللہ تعالیٰ دکھلائیں گے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ کم پر راضی ہو جائے، اور جو انسان اپنے کم رزق پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ جب انسان تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے سے رزق پر راضی ہوتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اور آگے کی روایت میں فرمایا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن آگ والوں میں سے دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال شخص کو لایا جائے گا، فَيَسْبَغُ يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ روایتیں جب صحابہ سنتے تھے اور حضرات صحابہ کے سامنے جب یہ روایتیں آتی تھیں، حضرت ابو ہریرہ قیمتی کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں، کتان کا مشہور کپڑا ہے، ہمارے یہاں جیسے کوئی برانڈڈ کپڑا پہنا ہوا ہو تو کتنا کرتا مکڑتا جکڑتا ہے اور پریشان ہوتا ہے اور دیکھتا ہی رہتا ہے، اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے، اپنے لباس کو بھی دیکھتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب اچھا لباس پہن کر جا رہے ہیں، دل میں بات آئی کہ میرا لباس تو بہت اچھا ہے، جا کے اس کپڑے کو پھاڑ لیا اور اس میں پیبند لگا لیا اور کہا کہ اب ایسی کوئی بات نہیں رہی۔ حضرت عمر ابن خطاب خطبہ دے رہے ہیں، حضرت عمر ابن خطاب کو کسی نے کہا کہ بھول گئے وہ دن، تم کس ماں کے بیٹے ہو؟ اور خود کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ عمر آج بڑی نعمتوں میں ہے اور بہت ساری آسائشوں میں ہے، جبکہ حضرت عمر کا حال یہ تھا کہ کپڑا آیا تو اس کو تقسیم فرمایا اور لوگوں کو ایک ایک چادریں دی گئیں، حضرت عمر نے 2 چادریں لے لی۔ کیا زمانہ تھا، کیا لوگ تھے، کیسے اذہان تھے، کیسی طبیعتیں تھیں، اور کیسا ظرف تھا، اور کیسا تقویٰ تھا، اور کیسی بے رغبتی تھی، اور کیسی بے نفسی تھی، کیسی عاجزی تھی۔ حضرت عمر سے پوچھنے والے نے، ایک عام آدمی نے پوچھ لیا، عمر یہ کیا بات ہے، ہم سب کو ایک ایک چادر ملی ہے اور آپ کے پاس 2 ہے؟ کہا ہاں تم نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے، یہ عبداللہ کی چادر ہے، مجھے 2 کی ضرورت تھی اس لیے میں نے اس سے لی، یہ میرے پاس میری ذاتی نہیں ہے۔ بات اصل میں یہ کہ یہ وہ لوگ تھے، حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر ابن خطاب کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا اور عمر کے لباس میں 17 یا 18 پیبند لگے ہوئے تھے، 12 یا 17 یا 18 پیبند لگے ہوئے تھے۔
یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا سے دل نہیں لگایا، اور ان کو معلوم تھا کہ یہ دنیا جو ہے وہ صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھوکہ کہا ہے۔ جب انسان کو دھوکہ لگتا ہے تو عقل پر فریب کی عقل پریشان ہو جاتی ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس کو صحیح کو غلط سمجھتا ہے۔ تو ہم سب دنیا کی محبت میں ڈوب چکے ہیں اور اس کے ایسے سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ جہاں سے کوئی نہ راستہ ہے، نہ کوئی ساحل ہے، نہ کوئی کنارہ ہے، نہ کوئی منزل ہے، اور گھوم رہے ہیں اور ایک چکی کی طرح پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال آگے فرمایا کہ جب قیامت کے دن ناز و نعمت میں پلے ہوئے انسان کو لایا جائے گا اور فیسبغ فی النار، اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط، اے ابن آدم کیا تو نے دنیا کے اندر کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ هل مر بک نعیم قط، کیا تو نے دنیا کے اندر کوئی اچھائی، کوئی نعمتیں، ناز و نعمت، عیش و عشرت پائی ہے؟ وہ انسان کہے لا واللہ یا رب، وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤُوسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور دنیا سے ایک آدمی کو لایا جائے گا کہ جس کو جنت کے اندر، جو دنیا میں بڑی تنگ دستیوں کا، بڑے حالات کا، بڑی پریشانیوں کا شکار رہا ہوگا، اور اس انسان کو جنت میں ڈالے جانے کے بعد یہ کہا جائے گا ارے بھائی دنیا میں کوئی آسانی بھی دیکھی، کوئی تکلیف بھی دیکھی تھی، کوئی مصیبت بھی دیکھی تھی، کوئی پریشانی بھی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا یا رب یا ابن آدم، اللہ کہے گا کوئی پریشانی، تکلیف، کچھ شدت، حالات، غم، جو شکوے شکایتیں کرتا رہتا تھا انسانوں کے ساتھ، ایسے کوئی حالات آئے تھے تجھ پر؟ وہ انسان کہے گا لا واللہ ما مر بی بؤوس قط، اللہ کی قسم مجھے تو کوئی پریشانی چھو کر بھی نہیں گزری، اور ولا رأیت شدۃ قط، میں نے کوئی سختی، کوئی تنگ دستی، کوئی حالات، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت کچھ بھی نہیں دیکھی۔ تو دنیا کی عزت بھی دھوکا، یہاں کا مال بھی دھوکا، یہاں کی عیش و عشرت بھی چند روزہ۔ اسی لیے علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے تھے یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا ویسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، یہاں جیسے تیسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نعمتیں بہرحال ختم ہو جائیں گی، اور انسان کی جب یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی اور فانی ہیں تو اس فانی دنیا سے کیا دل لگا؟ باقی رہنے والے اللہ سے، باقی رہنے والی جنت کی طلب کی کوشش کرنا چاہیے، اور دنیا کی تمام چیزیں، اپنی کاوشیں، اپنی کوششیں، اپنی ترجیحات، اپنی پرائرٹیز، اپنی تمنائیں، اپنے جذبات، سب سے پہلے آخرت کو بنانا چاہیے۔ ہماری پہلی ترجیح اللہ کی رضا اور آخرت ہو، اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے، جو تعلقات توڑنے پڑیں اور جو تعلقات جوڑنے پڑیں، اور جو معاملات کرنے پڑیں، اور جتنا تھکنا پڑے، جتنا سننا پڑے، جو کچھ کرنا پڑے۔ لا یخافون لومۃ لائم، حجاب پر کوئی تانے دیتا ہے تو دیتا رہے، داڑھی پر کوئی تانے دیتا ہے تو دیتا رہے، حلال کمانے پر کوئی تانے دیتا ہے تو دیتا رہے، کوئی دقیانوس کہتا ہے، بیکورڈ کہتا ہے تو کہتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کی رضا مقصود ہے، اور دنیا سے بہرحال جب جانا ہے تو یہاں کے لوگوں کی نہ تعریف سے مقصد ہو، اور یہاں کے لوگوں کی نہ کوئی تذلیل اور ان کی تعریض اور ان کی تحقیر سے کوئی مطلب ہے، جو کچھ کہتا ہے کہتا رہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بالسوق والناس كنفتيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بإذنه ثم قال أيكم يحب أن يكون هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به ثم قال أتحبون أنه لكم قالوا والله لو كان حيا كان عيبا وأنه أسك فكيف وهو ميت فقال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا گزر بازار سے ہوا، اس حال میں کہ آپ کے دونوں طرف لوگ تھے، اور آپ کا گزر چھوٹے کانوں والی ایک بکری کے مردار بچے کے پاس سے ہوا۔ ایک بکری کا بچہ چھوٹا سا مرا پڑا ہوا تھا، آپ وہاں سے گزرے،
جب آپ وہاں سے گزرے تو آپ نے اس کے کان سے پکڑا اور فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ کوئی اس کو 1 درہم کے بدلے خرید لے؟ انہوں نے صحابہ نے عرض کیا، لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے یہ چیز کسی کے پسند نہیں کرتے کہ کسی چیز کے بدلے ہمیں یہ مل جائے، اس کو لے کر کیا کریں گے؟ یہ مردار ہے، ہمارے کھانے کے کام نہیں آ سکتا، نہ اس کو پال سکتے ہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ یہ تمہاری ملکیت میں آ جائے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو یہ عیبدار تھا، اس لیے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، بس کس طرح اس کو، اب جب کہ وہ مردار ہے، اگر زندہ ہوتا تب بھی اس میں عیب تھا کہ اس میں کان چھوٹے ہیں، بس اگر اس کو لینا ہم پسند کر سکتے، اب جب کہ وہ مردار ہے تو ہم اللہ کی قسم، اللہ کے رسول نے کہا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے چھوٹے کان والے بکری کے مردار بچے سے بھی کم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا کو اتنا بھی پسند نہیں کرتا جتنا کہ تم اس مرے ہوئے مردار چھوٹے کان والی بکری کے بچے کو ناپسند کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اتنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آج جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ رال ٹپکاتے پھر رہے ہیں نا، آپ نے فرمایا کہ الدنیا جیفہ وطالبها کلاب، کہ دنیا مردار کی طرح ہے اور اس کا طلب کرنے والا ہر وقت اسی کی فکریں، سوتے وقت بھی فکریں، جاگتے وقت بھی فکریں، ہر وقت مال کہاں سے آئے گا، کہاں بچے گا، کہاں خرچ ہوگا، دینے کی کوئی فکر نہیں ہے، لگانے کی کوئی فکر نہیں ہے، اور دیا کرو دیا کرو دیا کرو، دینے کا مزاج بناؤ۔ یہ دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے۔ کبھی کبھی کسی غریب کو کوئی چیز 10 روپے کی ہو تو اس کو 20 دے دیا کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ خاص طور پہ اہل علم کو یہ نصیحت فرماتے تھے کہ جب آپ دکان پر کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں، اور آپ علماء کو کہتے تھے، تو وہ آپ کو دیکھ کر قیمت کم کر دے گا آپ کے علم کی وجہ سے، لیکن آپ اس کو زیادہ قیمت دیں، ورنہ اس کے دل میں علم کے علماء کی تحقیر آئے گی کہ بیچارے غریب لوگ ہیں، تو اپنی مرضی سے آپ اس کو 200-400 روپے زیادہ دے دیں، تو اس سے ایک تو دل سے دنیا کی محبت بھی نکلے گی، بے رغبتی بھی آئے گی، اور علم اور علماء کی قدر بھی اس کے دل میں آئے گی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا یہ معمول ہو گیا ہے، اور کسی آدمی کو آپ سے کوئی توقع نہ ہو نا، اس کے بعد آپ اس کو دے دیں تو اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ۔ اور حدیث میں آتا ہے کوئی اپنے بھائی کو کسی ایسے وقت میں خوشی پہنچائے کہ اس کو وہم اور گمان بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ جنت سے کم بدلے پر راضی نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی بڑی بشارتیں ہیں چھوٹے چھوٹے اعمال پر۔ ابھی مثال کے طور پہ ابھی میں نے ایک مضمون لکھا ہے، اس کو میں گروپ میں بھجوا دوں گا، وہ مضمون پڑھ لیجئے گا، اور کیا حالات ہیں امت کے اور قوم کے، اور ہم نے دنیا سے دل لگانے کی وجہ سے بڑی مشکل سے پیسے نکلتے ہیں جیب سے۔ کل رات میں ہم ایک جگہ گئے، ہمارے ایک دوست نے کہا کہ مجھے چائے پینی ہے، تو میں کئی دن پتہ نہیں آخری بار چائے کب پی تھی، میں نہیں پیتا چائے، تو انہوں نے کہا آپ نہیں، میں نے کہا میں نہیں پیوں گا، آپ پی لیجئے۔ ان کو ہم نے پلائی، میرے پاس کیش پیسے ہوتے نہیں ہیں جیب میں رکھتا ہی نہیں ہوں، بہت کم، اس کا نقصان بھی مجھے بہت ہوتا ہے، اور جب مجھے کہیں جانا ہوتا ہے تو 10-20-50 روپے میں گھر سے لے لیتا ہوں، تو لیکن اچھا لگتا ہے، بہت عافیت رہتی ہے اس میں، بہت فری رہتا ہوں میں۔ تو میں نے کہا کہ یار پیسے تو میرے پاس ہے نہیں، وہ چائے والے سے میں نے کہا، وہ مجھے جانتے تھے، آپ کو میں کچھ پیسے، وہ چائے کی قیمت دینی ہے، ظاہر ایک چائے 10 روپے کی ہوگی، اب 10 روپے کسی کو گوگل پے اور فون پے سے مجھے پے کرنا اپنی ذات میں برا لگتا ہے کہ 10 روپے کسی کو آن لائن ٹرانسفر کیے جائیں۔ میں نے اس کو اس کی سوچ سے زیادہ پیسے دیے، کتنے دیے وہ بتانے مقصد نہیں ہے۔ اب وہ بہت حیران ہو گیا، نہیں اس کی ضرورت نہیں، چائے والا رات میں 3-3:30 بجے چائے بیچ رہا ہے، اس کی کتنی ضرورت ہوگی، اور وہ بیچارہ کس لیے چائے بیچ رہا ہے، اس کے بھی بیوی بچے ہوں گے، اس کے بھی گھر والے ہوں گے، اگر کسی نے اس کو 10-20 چائے کے پیسے دے دیے کتنا خوش ہو گیا وہ۔ تو ابھی اللہ کی رضا کے لیے یہ کیا، اس کو توقع نہیں تھی، میرے دل میں خیال نہیں تھا، لیکن اب وہ بیچارہ خوش ہو گیا۔ یہ ترغیب کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں میں، ایسے لوگ، ہم جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی دکانوں سے سامان لیتے ہیں، لوگ، کوئی بیچارہ کیلے بیچ رہا ہے، اب آج کل کیلوں کی قیمت بڑھ گئی ہے 100 روپے درجن، رمضان سے پہلے 40 روپے درجن تھے،
تو اب آپ کہیں یار یہ تو بڑے مہنگے دے رہے ہیں، اس سے آپ کم کروا رہے ہیں، 10-20 روپے کے لیے ریڑھی والے سے لڑ رہے ہیں آپ، اور مال میں جا کر 5,000 روپے کی 10,000 روپے کی ایک ایک چیز خرید کے لا رہے ہیں، وہاں فکس ریٹ لکھا ہوا ہے، کوئی کم نہیں کرواتا، غریب سے کم کروا رہے ہیں، مالدار سے کم نہیں کروا رہے. تو یہ ہے غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. یہ بیچارے مالدار بننے کے لیے نہیں، بلکہ یہ بیچارے اپنی اپنی گزران زندگی کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو بہرحال ایک دن میں رات کے وقت میں رکشہ میں بیٹھا اور مجھے آفس آنا تھا، تو اس دن بھی اتفاق سے میرے پاس کیش پیسے نہیں تھے. میں نے آفس پر اپنے بندے کو فون کیا کہ تم پیسے لے کر ذرا نیچے اترو. تو رکشے والے نے سن لیا کہ اس کو اندازہ ہوا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اس نے سمجھا ہوگا غریب مولوی بیچارہ یہ کہاں سے پیسے دے گا. تو اس نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں اور آپ جانے دیجئے. اور اس نے ایک جملہ ایسا کہہ دیا جو مجھے بہت لگ گیا. جملہ اس نے یہ کہا کہ میں باندرا سے لے کر یہاں تک آ گیا ہوں 20-25 کلومیٹر اور اب تک کوئی پیسنجر مجھے نہیں ملا. بڑے دکھ بھرے انداز میں اس نے کہا کہ میرا دل پسیج گیا. اور اس نے یہ کہا بس باندرا سے لے کر یہاں تک آ گیا ہوں کوئی پیسنجر نہیں ملا، آپ ملے. وہ یوں کہنا چاہ رہا تھا تو ملا تو تو بھی فقیر اور قلاش، تیرے پاس دینے کے لیے 10 روپے نہیں. بہرحال میں نے اس کی سوچ سے بہت زیادہ پیسے دیے اور اس کو میں نے کہا یہ میری طرف سے رمضان المبارک کا آپ کے لیے تحفہ ہے. وہ داڑھی والا آدمی تو 50 سال کا، بڑا خوش ہوا. بڑی میں نے کہا یہ آپ رکھیں. تو اس کو اندازہ ہوا ہوگا. تو یہ بتانے کا مقصد یہ کہ آپ جب کسی ایسے موقع پر آپ خوشی پہنچائیں کسی کو، آپ ہمارے طلبہ ہیں، آپ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کریں. تو مال کی محبت نکالیں، آ رہا ہے آتا جائے گا، لگاتے چلے جائیں. اور میں نے جب کہیں پر لگایا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے پاس تقریباً 5 سال کا اس پر مشاہدہ ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت زیادہ دیا. پیسے ختم ہونے سے پہلے اس کی سوچ سے بہت زیادہ آ جاتے ہیں. اللہ کا احسان الحمدللہ. لیکن لگائیں آپ. یو پی سے کل ہمارے 2 دوست آئے میرے پاس ملاقات کے لیے. وہ ہمارے ساتھ طالب علمی کے زمانے میں پڑھتے تھے، مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مدرسہ چلاتے ہیں وہ لوگ. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان کو بلا لیا. اب ان کا مقصد یہ تھا کہ ملاقات. میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ ممبئی کس غرض سے آئے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم چندے کی غرض سے آئے ہیں. اب ہم ترغیب اتنی دیتے ہیں. تو اب میں نے ان کو، وہ کہہ رہے صرف آپ سے ملاقات اور زیارت مقصد ہے، اس لیے علماء تھے وہ. میں نے کہا نہیں آپ لوگ آئے ہیں ماشاءاللہ، آپ کا حق ہے، ساتھ میں افطار کرتے بات چیت ہوئی. اب میں نے ان کو چندہ دیا. اب لہٰذا وہ تو بول نہیں سکتے کہ ہم آپ سے چندہ لینے آئے، لیکن ہم اپنی طرف سے پہل کر دیں. بعض دفعہ انسان شرما رہا ہوتا ہے لیکن ہم پہل کر دیں اس میں دینے میں. اسی لیے ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے دل سے، اور یہ میں اس لیے کرتا ہوں میرے دل میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے تاکہ یہ محبت دنیا کی نکل جائے. جی ہاں، اس لیے میں نے پیسے رکھنے کیش چھوڑ دیے کہ نہ ہوگا نہ سوچوں گا اس کے بارے میں زیادہ، اور اپنے آپ کو غریب محسوس کروں. جی بہرحال تو، اور کبھی کبھی بہت پیسے ہوں تو فقیروں والی حرکتیں کرنی چاہیے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ انسان ایسا رہے کہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور رہ کر بھی انسان یہ کوشش کرے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کسی چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں، اس کے بعد اس چیز کو چھوڑ کر دیکھیں، ایسا مزہ آئے گا، ایسی لذت آئے گی کہ پھر آپ کہیں گے کہ فقیری میں تو سبھی چھوڑتے ہیں. اسی وجہ سے ایک دن میں نے کچھ لوگوں کے بارے میں سنا کہ وہ اسٹیشن سے پیدل آتے ہیں صرف 10 روپے 15 روپے بچانے کے لیے. ایک دن میری جیب میں اچھے خاصے پیسے تھے، 1 سال پرانی بات ہے. تو میں نے سوچا کہ آج میں ذرا سا دیکھتا ہوں کہ اسٹیشن سے جب کوئی آدمی اپنے گھر پیدل جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور وہ کتنا تھکتا ہے. تو میں اسٹیشن سے اپنے گھر پیدل آیا، مجھے آدھے گھنٹے لگے، میں اچھا خاصا تھک گیا. اور راستے میں میرے بہت سارے جاننے والے مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ یار مفتی صاحب یہ پیدل کیوں چل رہے ہیں. اور ایک دو نے تو کہا کہ بیٹھ جائیے گاڑی پہ. میں نے کہا نہیں، مجھے کام ہے آگے. تو بہرحال یہ اب آپ نے درد محسوس کیا ان پیدل چلنے والوں کا کہ جب کوئی آدمی پیدل چلتا ہے اور مال نہیں ہوتا اس کے پاس تو کیسی کیفیت ہوتی، کیا کیا خیالات دل میں آتے ہیں اور یہ ساری چیزیں.
بہرحال یہ اس طریقے سے انسان کو رہنا چاہیے کہ مال کی محبت اس کے دل میں، اللہ کرے ہمارے دلوں سے مال کی محبت نکل جائے، اللہ کرے، اور ہم دینے والے بن جائیں اور دنیا سے دل نہ لگائیں زیادہ، جی۔ اور اچھا پہننا، اچھے سے رہنا، اچھی گاڑی میں چلنا، یہ مال سے محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ پر بخل کرنا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، بہت نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ ان کا اپنا ذاتی چارٹرڈ پلین ہے۔ وہ مجھ سے بتانے لگے کہ میں کبھی کبھی مجھے جانا ہوتا ہے کہیں سفر پہ، ٹریولنگ پہ، تو میں گاڑی کا انتظار نہیں کرتا، اپنے ڈرائیور کا انتظار نہیں کرتا، اپنا بیگ لیتا ہوں، خود پیدل اسٹیشن جاتا ہوں اور وہاں سے لوکل ٹرین پکڑ کر پھر میں اپنی منزل پہ جاتا ہوں، اور دو تین ٹرینیں بدل کر میں جاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم بھی نارمل لوگوں کی طرح لائف جی کر دیکھیں ذرا، اور لوگوں کا درد محسوس کر کے دیکھیں، تو ایسی سادگی کو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پسند فرماتے ہیں، اور بلا وجہ کے تکلف کو نہیں کہ آدمی کے پاس سب ہے لیکن پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ تو اعتدال میں آدمی کو رہنا چاہیے، لیکن اپنے تزکیے نفس کے لیے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب کے دل میں جب بات آئی نا کہ آج تو بڑی 18 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، حضرت عمر یہ کہہ کر ممبر سے اتر گئے اور فرمایا تجھے یاد ہے تیری ماں کچا گوشت چبایا کرتی تھی، اور کبھی کہتے تجھے یاد ہے کہ عمر تجھے تو بکریاں اور اونٹ چرانا بھی نہ آتا تھا، اور حضرت علی اپنا کپڑا پھاڑ رہے ہیں، یہ سب اپنے تزکیے نفس کے لیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں، ابو ہریرہ جب کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو ہریرہ تجھے یاد ہے آج کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ کے تو کیا کہنے، کیا ٹھاٹ ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ ابو ہریرہ صفہ کے چبوترے پر پڑا ہوتا تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو مرگی آ گئی ہے، اور لوگ میری گردن پر پاؤں رکھ کر جاتے تھے۔ حال یہ تھا ابو ہریرہ پر وہ مرگی نہیں تھی، بلکہ ابو ہریرہ پر وہ فقر تھا، وہ بھوک تھی، وہ فاقہ تھا۔ بھول گیا ابو ہریرہ۔ یہ حضرات صحابہ اپنے تزکیہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو، اپنی انسان کو چاہیے اپنی حیثیت کو، اپنی کیفیت کو، اپنی پرانی حالت کو کبھی نہ بھولے، اس سے انسان کے اندر عاجزی رہتی ہے۔ آج تھوڑا سا آگے تو لوگوں سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے، لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے، جی۔ تو آپ نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ روایت نمبر 466، لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين۔ فرمایا کہ اگر میرے پاس احد کے پہاڑ کے برابر یہ سونا ہو، مجھے یہ بات پسند آتی ہے مجھ پر 3 رات اس حال میں نہ گزرنے پائیں کہ اس میں سے میرے پاس باقی ہو مگر اتنی چیز جس کو میں قرضے کے لیے روک رکھوں، یعنی سب صدقہ کر دوں۔ اللہ کے رسول کی خواہش یہ ہے کہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا مجھے مل جائے تو 3 راتیں میرے اوپر اس حال میں نہ گزریں کہ میں وہ اپنے پاس روکے رکھوں۔ یہ بات سمجھنے کی ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی کی علامت ہے۔ اور آپ نے فرمایا انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ بڑی اہم بات ارشاد فرمائی ہے۔ خوش رہنے کا نسخہ اللہ کے رسول نے اس روایت میں بیان فرما دیا۔ آج کائنات انسانوں میں لوگ خوش نہیں ہیں، جس کو دیکھو اس کے چہرے پر بمبئی کی زبان میں 12 بجے ہوئے ہیں۔ تو 12 کیوں بجے ہیں آپ کے چہرے پر؟ خوش کیوں نہیں رہتے آپ؟ اس لیے خوش نہیں رہتے، کیا بتائیں، ہمارے چاچا کے بچے نے BMW خرید لی ہے اور ہم ابھی تک وہی پرانی مرسیڈیز میں چل رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، اور دین کے معاملات میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھا کرو۔ جی ہاں، جو تم سے کم تر ان کو مت دیکھو، جو تم سے اوپر ان کو مت دیکھو، یہ بات زیادہ مناسب ہے۔ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو۔ جی ہاں، اور آپ نے فرمایا ایک روایت میں ہے اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال،
کہ جب دیکھو کوئی دنیا کے معاملات میں تم سے زیادہ بہتر ہے، والخلق اور خوبصورتی میں، حسن و جمال میں، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ، تو ان کو دیکھو جو تم سے کمتر ہیں۔ عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی اگر بدصورت ہے، کالی ہے، موٹی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم سے بھی زیادہ کالی، تم سے بھی زیادہ بدخلقت، تم سے بھی زیادہ بری، تم سے بھی زیادہ بے ڈھنگی، جو بھی الفاظ کہہ لیں آپ اپنے اعتبار سے، میں کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ خواتین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو وہ پریشان ہوتی ہیں عورتیں، دن رات میک اپ کے چکر میں پریشان ہیں، فاؤنڈیشن لگا رہی ہیں اور ڈسٹمپر کے ڈبے خالی کر رہی ہیں اپنے اوپر۔ وجہ صرف اس کی ہے کہ پتہ نہیں میں فلانی سے اور جمیلہ آپا سے اچھی نظر آ جاؤں، اور جمیلہ آپا نے پتہ نہیں کس بیوٹی پارلر سے انہوں نے میک اپ لگوایا تھا جو بھی 3 مہینے ہو گئے اترا ہی نہیں ہے، تو ذرا جمیلہ آپا سے معلوم کروں وہ بیوٹی پارلر کون سا تھا، وہ کون سا میک اپ لگایا تھا انہوں نے، تو پریشان ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا ہے نیچرلی اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے۔ جی خواتین کے اندر یہ بڑا مرض ہے، کسی کو اپنے سے زیادہ خوبصورت دیکھ لیا تو اس کے بارے میں جلن پیدا ہو گئی کہ یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لڑائی کریں گی آپ کہ اللہ آپ نے اس کو اتنا خوبصورت کیوں بنایا، مجھے بدصورت کیوں بنایا۔ کالا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، موٹا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، یہ سب اللہ نے اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اسی میں پرفیکٹ ہو۔ جی ہاں اللہ کو معلوم تھا کہ آپ اس میں پرفیکٹ ہو، لہٰذا زیادہ ڈسٹمپر کے ڈبے اپنے اوپر خالی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان سے بہتر خلقت میں نے کسی کو بنائی نہیں ہے، ہر انسان اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے اور کمپلیٹ ہے بس، اور سب میں نقائص ہیں، کمیاں ہیں، عیوب ہیں، تو اسی لیے اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو۔ دنیا کے معاملات میں بھی ایک آدمی روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا جا رہا ہے کہ یا اللہ میرے پاس باٹا کی چپل نہیں ہے، کاش میرے پاس بھی باٹا ہوتی، لکھانی ہوتی، پیراگون ہوتی، ہش پپیز ہوتی، ایلن سولی ہوتی، اور نہ معلوم کون کون سے امریکن برانڈز ہوتے، میں بھی ان کو پہن کے اتراتی اور اتراتا۔ ایک فقیر آدمی اور جا رہا ہے، اس بیچارے کے پاس پیر ہی نہیں ہے، کہہ رہا اللہ تیرا شکر ہے پیر تو دیے، تو شکر ہے کہ دماغ ٹھکانے آ گیا کہ شکر ادا کر لیا، ورنہ وہ پیر بھی جاتے۔ ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، جی ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، جی ہاں یہ سارے برانڈ کے نام ہیں نا۔ تو بہرحال کیا کہہ رہا تھا میں، تو آپ نے فرمایا کہ مال کے بارے میں انسان اتنا پریشان ہے، رہتا اچھے خاصے گھر میں ہے لیکن یہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں لوکھنڈ والا میں مجھے بنگلہ کب ملے گا، اور بالکل سی فیس پر میرا فلیٹ کب بنے گا، اور اس علاقے سے ہمیں جانا ہے، اور 1 BHK فلیٹ میں رہتے رہتے زندگی تہس نہس ہو گئی، اب ہمیں 3 BHK فلیٹ لینا ہے، چاہے سود پر لینا پڑے، لون لینا پڑے، اتنا پریشان ٹاٹا باٹا امبانی برلا کی دولتوں کو دیکھ کر، جی اتنا پریشان ہے۔ تو بہرحال اب یہ اتنا پریشان آدمی دنیا کی اور دنیا والوں کی نعمتیں دیکھ کر، جی 1 کروڑ روپے میں کیا ہوتا ہے، کہاں گزارا ہوتا ہے مفتی صاحب، لوگ یہ بات کہتے ہیں 1 کروڑ روپے میں کہاں گزارا ہوتا ہے۔ شادی ایک ہمارے علاقے میں، نام نہیں لینا چاہوں گا، ہمارے علاقے میں ایک آدمی جس کو میں جانتا ہوں، جس سے ملا بھی ہوں، اس آدمی نے شاید پیدائش کے بعد، میرا خیال ہے پیدا ہونے کے بعد 1 آدھ دفعہ ہنسا ہوگا زندگی میں، وہ آج تک اس کے باپ نے بھی اس کو مسکراتا ہوا نہیں دیکھا، پتہ نہیں کیا کھو گیا ہے، اور شادی بھی نہیں کرتا، 50 سال ہو گئی اس کی عمر، اور مال ماشاءاللہ اتنا دیا، ہزاروں کروڑ کا مالک ہے وہ، جی ہاں بلا مبالغہ، آدھا عمرہ اس کا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے، لیکن اس بیچارے کی ایسی حالت ہے کہ اللہ جانے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں، اور کسی کو اتنا بخیل ہے چائے میں مکھی گر جائے تو اس کو بھی چوس لے گا، اتنا بخیل ہے، اتنا بخیل، تو ایسی نعمت کا، ایسی دولت کا، اور اگر کسی کے اوپر 500 روپے رہے نا تو اس کو 500 بار فون کروائے گا کہ وہ پیسے بھجوائے نہیں ابھی تک 500 روپے، جی بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے دنیا سے دل، یہ سب دنیا سے دل لگانے کا انجام ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لَقَدْ رَأَيْتُ 70 مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةً أَن تُرَى عَوْرَتَهُ أَحَا۔ اوہو کیا لوگ تھے، یہی لوگ تھے، جنت ان کی منتظر ہے۔ نبی نے فرمایا
میں نے اصحاب صفہ کے 70 آدمی ایسے، حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اصحاب صفہ کے ایسے 70 آدمی دیکھیں کہ جن میں سے کسی ایک کے پاس بھی اوڑھنے کی چادر نہ تھی، یا تو تہبند ہے تو چادر نہیں، چادر ہے تہبند نہیں جس سے وہ اپنی گردنوں میں باندھتے، ان میں سے بعض کی چادریں نصف پہ پنڈلی تک پہنچتی، بعض کی ٹخنوں تک، بس وہ اس کے دونوں کناروں کو اپنے ہاتھ سے جمع کر کے رکھتے، اس ڈر سے کہ ان کا سطر والا حصہ ظاہر نہ ہو جائے۔ اور آگے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور جنت کافر کے لیے۔ جب کافر کے لیے جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، تو یہاں پر ہر چیز نہیں ملتی، یہاں پر ہر چیز نہیں ملتی۔ تو یہ دنیا ہے نا، غالب نے کہا تھا نا کہ کیا کہا تھا، غالب کا شعر بھول گیا۔ چلیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دے، فکر آخرت نصیب فرمائے۔ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔